کیا مجھے بتائیں وہ 30 لاکھ مسلمان جو شہید ہوئے کیا اسی لیے ہوئے تھے؟ کیا ہم نے نوکریاں حاصل کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا یاشیاں کرنے کے لیے کیا تھا؟ یہ نعرہ تو ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کون سا ہوگا؟ محمد رسول اللہ حضور کی شریعت والا ہوگا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، ربی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا مگر آزادی نہیں آتی۔ عزیز سامعین محترم، آج 9 اگست ہے اور 2-3 دن کے بعد آپ کو پتہ ہے ہماری جشن آزادی کا دن آ رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو جشن آزادی ہے یہ کیسے سیلیبریٹ کرنی چاہیے، اور یہ آزادی ہم نے حاصل کیسے کی، اور اس کے ملک پاکستان کے حاصل کرنے کا اصل مقصد اور پرپز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہے اللہ سنا کے عمل کر کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دیں، یعنی ہم ان کو امپاور کریں، ہم ان کو اختیار دے دیں، ملک ان کے قبضے میں دے دیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں گے، وآمروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، تمام معاملات کا انجام کار اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یعنی 4 کام یہ کریں گے جب ان کو اقتدار ملے گا، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ اقتدار ملنے کے بعد یہ 4 کام کرنے تھے۔ بتائیں کیا ہمارے پاس یہ کام ہو رہے ہیں؟ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کبھی حکومتی سطح پر میں سوچتا ہوں کہ کئی سال سے کبھی ایسا کسی کی طرف سے یہ بیان ہوا ہو کہ جی آج کے بعد اگر نماز نہ پڑھی تو وزیر اعظم کی طرف سے اعلان ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں نا کرپشن والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا، اور جو ملک کی سالمیت کی طرف آنکھ اٹھائے گا اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ طرح طرح کے بیان آتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ بیان ہو؟ یا ایسے ہی بندہ کہہ دے کہ اگر کسی نے نماز نہ پڑھی، نماز کے بعد کاروبار کیا تو اس کے ساتھ ہم بڑا سخت برتاؤ کرتے اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔ کبھی اعلان چھوٹا سا ہو جائے، پھر دیکھنا اس ملک کے اندر نمازیوں کی تعداد کیسے بڑھتی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے جس کو اقتدار دیں پھر وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، برائی سے روکا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھنا یہ 14 اگست والے دن کیا ہوگا۔ 14 اگست کی رات کو ہماری یہ 30ری نسل ہے، تقریباً 30ری نسل ہے، یہ جشن آزادی کیسے منائیں گے؟ موٹر سائیکل سے سائلنسرز باہر نکال لیں گے اور ساری رات موٹر سائیکل بھگائیں گے، ون ویلنگ کریں گے، گالوں کے اوپر جھنڈے بنا لیے جائیں گے، اور یہاں پہ سبز پٹیاں باندھ لی جائیں گی، وہ سبز ہلالی پرچم والے سوٹ پہن لیے جائیں گے، اور آتش بازی کا ایک منظر پیش کیا جائے گا، جی فلاں جگہ پہ یہ کیا جاتا ہے، پورے رات 12 بجے فائرنگ ہوگی۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ وہ جو ہماری شہادتیں ہیں ان کو ہم نے یہ خراج تحسین پیش کرنا ہے؟ ہماری نوجوان نسل میں یہی ہے کہ بس ناچ لیا اور چھلانگیں لگا لیں اور گلیوں میں گھوم پھر لیا، وہ لمبے لمبے باجے بجا کے پورے پاکستان کے گلی محلے میں ہر ایک میں بچوں نے تنگ کیا ہوگا کہ اسی کا نام آزادی ہے؟
کیا ملک یہ اونچی اونچی باجے بجا کے کہ وہ جو تقریباً 30 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے ان کو یہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کسی اور سے غرض نہیں ہے، آواز اتنی بلند نہیں ہوتی کہ پورے پاکستان تک پہنچے، لیکن آہستہ آہستہ پہنچتی، آپ عمل کر لیں۔ میں آپ سے عرض کروں، جشن آزادی والے دن اپنے بچوں کو باجا نہ لے کے دیں، بلکہ اس کی بجائے ان کو کہ بیٹا پودا لگا دو، پاکستان کو پودوں کی ضرورت ہے۔ وہ جو باجا لینا ہے وہ ان کی سال ثواب کے لیے کسی غریب کو دے دو، پیسے کسی مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو۔ افسوس کہ ہماری جو بڑی بڑی قربانی 30 لاکھ کے قریب، یار منہ سے کہنا 30 لاکھ کے قریب جو لوگ یہاں پہ شہید ہوئے، لیکن ہم نے بالکل غور ہی نہیں کیا۔ میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ ہندوستان سے ہجرت کرنے والی ایک عورت بتاتی ہے، کہتی کہ جب شمالی ہندوستان کے اندر یہ فسادات شروع ہوئے، پتہ چلا کہ پاکستان بن چکا ہے اور مسلمان آہستہ آہستہ ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں یہ گرداسپور، ہوشیارپور، یہ جو گنڈا سنگھ سے آنے والا یہ ہے، ان رستوں میں سے آنے والی کوئی بھی ایسی ٹرین نہیں تھی جس کے اندر کسی مسلمان کا خون نہ بہا ہو۔ ٹرینیں بھری آتی لیکن ان میں نوجوان لڑکیوں کو اتار لیا جاتا، بوڑھی مائیوں کو شہید کر دیا جاتا، نوجوانوں کو شہید کر دیا، چند ایک بچے کچھ جو بوڑھے ہوتے ان کو بھیج دیا جاتا۔ یہاں پاکستان ان رستوں سے آنے والا کوئی بھی ایسا کنواں نہیں تھا جس میں مزید لاشیں پھینکنے کے لیے جگہ ہو۔ کیسی یہ آزادی مناتے ہیں ہم، کیسا ہمارا رویہ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یقین مانے وہ واقعات پڑھیں تو دل ایسا کرتا ہے کہ بندے کا کلیجہ پھٹنے کو وہ آ جاتا ہے کہ یار یہ کیسا انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ اور آج افسوس ہمارے پاکستان کے اوپر چینلز پہ بیٹھ کے امن کی بھاشا کا درس دینے والے، بلکہ ہماری نوجوان نسل یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے جی ہم انڈیا سے علیحدہ پتہ نہیں کیوں ہو گئے، کیوں ہم نے انڈیا سے علیحدگی اختیار کر لی، دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اب یہ دوریاں ہماری دور ہو رہی ہیں۔ یہ کنجر ٹولہ جو ہے، یہ جو فنکاروں کا کنجر ٹولہ یہ کہتا ہے اب دوریاں کم ہو رہی ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات یار، یہ ناچنے گانے والیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ الحمدللہ ہم انڈیا سے پیچھے نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ اگر وہ کنجر ہیں تو ہم کنجر ترین ہیں، وہ بغیرت ہیں تو ہم بغیرت ترین ہیں، وہ چول ہیں تو ہم چول ترین ہیں۔ اگر وہ ننگی فلمیں بناتے تو ہم اس سے بھی بڑھ کے بنانے والے ہیں۔ کیا مجھے بتائیں وہ 30 لاکھ مسلمان جو شہید ہوئے کیا اسی لیے ہوئے تھے؟ کیا ہم نے نوکریاں حاصل کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا یاشیاں کرنے کے لیے کیا تھا؟ یہ نعرہ تو ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کون سا ہوگا، محمد الرسول اللہ حضور کی شریعت والا ہوگا۔ لیکن افسوس، اچھا وہ عورت کہتی ہے جب وہاں سے ہم چلیں تو ہم نکلے گھروں سے باہر تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، تو اب سامنے کافر تھے، ادھر ہم تھے، تو کہتے کہ ہمارے گھر کے جو وہاں سامنے گھر تھا وہاں سے ایک نوجوان نکلا، تو اس نے جب سامنے دیکھا کہ کافر موجود ہیں تو جو آگے بڑھا تو انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ کہتی ہوا یہ کہ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جو دیکھ رہا تھا یہ منظر، جب اس نے دیکھا کہ باپ کو مار کے نیچے گرا دیا، خون نکل رہا ہے، بچہ بھی دوڑتا ہوا وہاں چلا گیا۔ میں بڑا ہم حیران ہوئے کہ بچہ پتہ نہیں کہاں سے چلا گیا۔ بچہ ظاہر باپ کو دیکھ کے رو رہا ہے کہ باپ شہید ہو گیا۔ اب اس ظالموں نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا، کہتی کہ اس بچے کو انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے اس طرح ہوا میں اچھالا، اور نیچے جو نیزہ تھا وہ ہوا میں اس طرح کیا اور بچے کے جسم کے اندر وہ پیوست ہو گئے، اور کہا مسلو دیکھو ہم تمہارے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ کیا گیا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں جب وہ درندے میری طرف آ رکھے تھے، ہماری عورتوں کو پکڑ کے عصمت دری کر رکھے تھے، اور عصمت دری کرنے کے بعد، عزت لوٹنے کے بعد پتہ انہوں نے کیا کیا ہماری عورتوں کے ساتھ؟ ان کی چھاتیاں کاٹ دیں اور کسی کے بازو کاٹ دی، کسی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ کہتی کہ جب وہ اس طرح کر رکھے تھے تو ایک
کافر میری طرف بھاگتا ہوا آیا، تو جب میرے پاس آیا تو میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ دوڑ کے میرے سامنے آ گیا، اور سامنے آ کے اس نے کھڑا ہو گیا اور بڑے غصے سے دیکھنے لگا۔ تو وہ جو سکھ تھا اس نے اپنی کلہاڑی نکالی اور مضبوطی سے پکڑ کے زور سے جب اس نے ماری تو میرے بھائی کی گردن تن سے جدا کے نیچے گر گئی، اور مجھے کہنے لگا، کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کی گردن اتنی آسانی سے اتر جانی ہے تو میں اپنی کلہاڑی کا برش نہ کرتا، ناپاک نہ کرتا، اب مجھے گنگا میں جا کے اس کو دھونا پڑے گا دوبارہ۔ عزیز سامعین محترم، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا گیا۔ اسی طرح ایک عورت کہتی کہ ہم جب وہاں سے انڈیا سے واپس آ رہے تھے تو جب ہمارے پیچھے وہ کافر باولے کتوں کی طرح سونگتے ہوئے ہمارے پیچھے آ رہے تھے تو ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے، تو وہاں جب چھپے تو آدمی کہتے کہ ایک عورت کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ بچہ گرمی کی شدت کی وجہ سے، حبس کی وجہ سے رو رہا تھا، تو جب وہ اونچی آواز میں روتا آواز نکالتا تو سارے لوگ اس کی طرف دیکھتے گھور گھور کے کہ اس کے رونے کی آواز اگر کماد کے کھیت سے باہر کسی نے سن لی تو یہاں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ جب انہوں نے عورت کی طرف وہ ترچھی نگاہوں سے دیکھا اور سوالیہ انداز میں دیکھا تو عورت نے پتہ اپنے سگے لگتے جگر کے ساتھ کیا کیا، اس نے اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، زور سے دبایا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو قتل کر دیا کہ میرے اس بچے کی وجہ سے کہیں سب کی جان نہ چلی جائے۔ یہاں ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اچھا، ایک انگریز لکھتا ہے کہ جب یہ گنڈا سنگھ کی طرف سے ایک ٹرین آ رہی تھی پاکستان کی طرف، تو مجید یزدانی صاحب یہاں کے تھے بڑے، تو جب وہ ٹرین کو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی بھر کے ٹرین آ رہی تو وہ کہتے وہ بھی دوڑ کے آگے ہوئے تاکہ اس ٹرین کا استقبال کیا جائے۔ کہتے جیسے ٹرین رکی تو ٹرین کا پہلا ڈبہ دیکھا خون سے لت پت تھا، لاشیں لاشیں، دوسرے تیسرے میں لاشیں لاشیں، کوئی بھی زندہ نہیں، سب کو شہید کر دیا۔ کہتے اچانک بچوں کے رونے کی آواز آئی، کہتے میں دوڑتا ہوا جب اس ٹرین کی آخری بوگی آخری ڈبے کی طرف گیا، وہاں دیکھتا ہوں تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان بچوں کے ساتھ ظلم یہ کیا اور پاکستان کو کہا کہ یہ تحفہ بھیج رکھے ہیں، بچوں کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں، بچوں کے بازو بھی کٹے ہوئے ہیں، بڑوں کو شہید کر دیا اور بچوں کی آہوں سسکیوں کو پاکستان میں بھیج دیا، لو یہ ہم تمہاری طرف گفٹ بھیج رکھے۔ آج کا نوجوان سائلنسر نکال کے کہتا ہے جشن آزادی منا رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے پاکستان کے اندر قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا۔ آج یہ 77 ایئرز ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے تھا کہ آج ہماری جو تیسری نسل ہے یہ مصلے بچھا لیتی اور سجدے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کرتی کہ یا اللہ تیرا لاکھ شکر تو نے ہمیں آزادی دی ہے۔ میں کبھی یہ سوچتا ہوں، ایک مثال ہے کہ یہ اگر پاکستان آزاد نہ ہوتا تو ذرا تصور میں لائیں، ہمارے گھر سے ہماری ماں بہن بیٹی نکلتی اور سکھوں کا کوئی لڑکا شراب پی کے ہماری ماں بہن بیٹی کا بازو پکڑ لیتا تو کیا کرتے؟ ذرا تصور میں لائیں کیا کرتے؟ ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ نوجوان بھائی غیرت مند سامنے جا کے کھڑا ہوتا تو وہ سارے سکھ رات کے وقت سارے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتے۔ یار آزادی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ گلیوں بازاروں میں وہ طوفان بدتمیزی بپا کر دیا جاتا ہے۔ آئیں میں آپ سے عرض کروں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ملک عطا کرتا ہے تو اس وقت اس کو کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو میں نے یہ قرآن پاک سورہ حج کی آیت آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ اقتدار دے تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور دوسرا، اگر آزادی ملے تو آزادی ملنے کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ جو پاکستان ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ 27ویں کی رات رمضان المبارک تھا، 27ویں کی رات 12 بجے سائن ہوئے تھے کہ پاکستان کو آزاد کر دیا گیا۔ کتنی عظیم رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے ہجرت کر کے، کافروں نے وہاں ظلم ستم کیے، سرکار وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے۔ جب مدینہ شریف آئے تو یہاں کے یہودی روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے،
اور یہ جو 10 محرم کا دن ہے اس کی جو شان ہے یہ بہت پرانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی، حضرت وہ سلیمان علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے 10 محرم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوم فرعون سے نجات دی، آزادی تھی تو 10 محرم تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا، صحابہ کرام سے کیا پوچھو یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے آزادی عطا کی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی ملی تھی 10 محرم کو، اور 10 محرم کو شکرانے کے طور پر تب سے لے کر اب تک یہودی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا تعلق یہودیوں سے زیادہ ہے، لہٰذا ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کریں گے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ سرکار نے فرمایا اگلے سال 2 رکھیں گے، مطلب فقہا کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے 10 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ تو میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں جب آزادی ملے تو آزادی کو سیلیبریٹ کیسے کرنا چاہیے؟ اسلام کہتا ہے روزہ رکھ کے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ ظاہر موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی تو انہوں نے روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کیا، ہمیں بھی چاہیے تھا کہ 14 اگست جب بھی آتی ہم 14 اگست کو روزہ رکھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن افسوس ہمارے ہاں یہ کام نہیں کیا گیا۔ آئیں دوسری دلیل آپ کے سامنے عرض کروں کہ 14 اگست کیسے منانی چاہیے تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف دوبارہ گئے، مکہ شریف کو فتح کیا، یوم فتح مکہ شریف کی فتح کے دن حضرت ام ہانی کہتی ہے میں کریم آقا علیہ السلام کے گھر میں گئی، میں نے جا کے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں فتح مکہ کے دن۔ تو فرمایا جب غسل فرما رہے ہیں تو آپ کی بیٹی نے کپڑا آگے وہ ڈال کے کھڑی ہیں، حضور علیہ السلام جب غسل مبارک فرما لیا تو اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل ادا کیے، چاش کی نماز پڑھی۔ اس سے پہلے سرکار 2 رکعت چاش کے پڑھتے تھے، آج فتح مکہ ہوا تھا تو سرکار نے 8 رکعتیں نفل ادا فرمائے، اور یہ فتح مکہ جشن آزادی جو منایا وہ نفلوں کی تعداد کو بڑھا کے منایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ کریں، کس طرح کہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کریں۔ سرکار پہلے 2 پڑھتے تھے پھر 8 نفل پڑھے۔ جب آزادی کا پتہ چلا حضور نے روزہ رکھا تو پتہ یہ چلا جب آزادی ہو تو روزہ رکھ کے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، جب آزادی ہو تو نفل زیادہ ادا کرنے چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہی بالکل نہیں ہے، یہاں بلکہ قومی سطح کے اوپر جشن کا اعلان کیا جاتا ہے اور ہماری وہ جو قربانیاں ان کو رائے گاں کر دیا جاتا ہے۔ آج ہماری نوجوان جو تیسری نسل آ گئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قربانیاں کیسے ہم نے دی۔ یہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ان کو پتہ ہے، یہ اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں، کتنے دل دود وہ واقعات تھے کہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اس وقت جب جشن آزادی ہم نے حاصل کی، آزادی ہم نے حاصل کی۔ عزیز سامعین محترم، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو وطن عزیز حاصل کیا تو اس وطن عزیز کے بارے میں جو آپ کے بیانات ہیں، خطبات ہیں، ان میں اکثر آپ نے وہ پاکستان کا جو مقصود ہے حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا تھا۔ آپ کراچی میں ایک جلسے میں خطاب فرما رہے تھے تو آپ نے وہاں پہ یہ فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ فرمایا کہ وہ کون سی چٹان ہے جس کے اوپر پوری مسلمانوں کی عمارت کھڑی ہے، یعنی اس چٹان کو توڑا نہیں جا سکتا، وہ رشتہ اتنا مضبوط کہ ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اور فرمایا وہ کون سا لنگر ہے جس کے ساتھ ہماری کشتی حفاظت کے ساتھ کھڑی ہے، جب کشتی کو سمندر میں کھڑا کرنا ہوتا ہے تو لنگر انداز کیا جاتا ہے۔ فرمایا وہ کون سا لنگر، وہ کون سا رشتہ اور وہ کون سی چٹان ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صرف ایک ہمارے پاس کتاب حکیم قرآن پاک ہے، ہمارے پاس یہ موجود ہے تو ہم رشتے ہمارے مضبوط ہیں، ہماری عمارت مضبوط ہے، ہماری کشتی پاکستان کی محفوظ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے۔
عزیز سامعین محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جس قرآن پاک کے اوپر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بلیو تھا، بتائیں کیا اس قرآن پاک کی حفاظت پاکستان میں کی جا رہی ہے؟ میں نے پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا کہ قادیانیوں کو ان پرائیویٹ اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی گستاخی کی اجازت دے دی گئی۔ ہمارے ایوان بالا میں بیٹھے لوگ کیا وہ آزاد ہیں؟ کیا ہمارے قلم کار کالم نگار آزاد ہے؟ کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے؟ کیا ہمارے سیاستدان آزاد ہیں؟ نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، مگر آزادی نہیں آتی۔ افسوس جس قرآن پاک کے ساتھ ایسا کیا، میں آپ سے عرض کروں اس قرآن پاک کی طرف اگر کسی نے شبہ بھی ظاہر کیا تو ہمارے بڑے لوگوں نے کیسا اس کے ساتھ برتاؤ کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو آپ کے دور اقدس میں عراق کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا دبیغ۔ اچھا، وہ کیا کرتا کہ قرآن پاک کی جو متشابہ آیات ہیں ان کو پڑھ کے مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کرتا، تفرقہ ڈالتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے، آپ نے اس کو مصر میں بھیج دیا حضرت عمرو بن العاص کے پاس۔ جب حضرت عمرو بن العاص کے پاس پہنچا تو آپ نے ایک قاصد کو خط لکھ کے دیا، کہا کہ اس کو لے کے مدینہ شریف چلے جاؤ، عمر فاروق اعظم وہاں پہ۔ اچھا، اس نے لیا، وہاں آ گیا۔ جب وہاں آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے پڑھا کہ یہ دبیغ نامی شخص ہے جو قرآن پاک کی متشابہ آیت پڑھ کے مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ اس نے چینج نہیں کیا، کوئی آیت چینج نہیں کی، صرف متشابہ آیات پڑھ کے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا۔ آپ نے قاصد سے پوچھا کہ وہ دبیغ کہاں پہ ہے؟ کہا جی وہ باج سواری کے پاس کھڑا ہے۔ تو جملے آپ کے الفاظ یہ تھے کہ دوڑ کے جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، اگر وہ بھاگ گیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، جب اس کو لائے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے پہلے ہی کھجور کی چھڑیاں اپنے پاس رکھ لی اور پوچھا، جب وہ آیا فرمایا کون ہو تم کون ہو؟ کہتے ہیں انا عبداللہ دبیغ، میں اللہ کا بندہ دبیغ ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کھجور کا وہ ڈنڈا پکڑا، زور سے سر پہ مارا، کہا انا عبداللہ عمر، میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں انے واہ مارنا شروع کر دیا، مارتے گئے۔ جب لہو لہان ہو گیا فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کے جیل میں قید کر دو۔ جب چند ہفتے گزرے اس کے زخم ٹھیک ہوئے، فرمایا پھر بلا لو، پھر بلایا، پھر کھجور کی چھڑی پکڑی، اس کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گیا۔ فرمایا کہ چلو پکڑو، پھر اس کو جیل میں لے جاؤ۔ جب دوبارہ اس کے زخم تیسری مرتبہ ٹھیک ہو، پھر بلا لیا، پھر مارنا شروع کیا۔ تو اس نے آگے سے کہا تیسری مرتبہ کہ امیر المومنین اگر قتل کرنا چاہتے تو مجھے اچھے طریقے سے قتل کر دو، اور اگر آپ میرا علاج کرنا چاہتے تو اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اب علاج کی مزید مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ عراق میں لے جاؤ، اور ابو موسیٰ اشعری سے جا کے کہہ دو، کہو کہ کوئی پورے عراق میں بندہ اس کے قریب نہیں بیٹھے گا، اس کے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ تو جب وہاں گیا تو پورے عراق میں لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا، لوگ اٹھ کے دوسری طرف چلے جاتے۔ چند ہفتوں بعد اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، معافی مانگتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ پہلے امیر المومنین سے پوچھوں گا، آپ کو خط لکھا، فرمایا جاؤ اس کو معاف کر دیا جائے۔ دیکھیے قرآن پاک کے ساتھ صرف اتنا کام کرنے والے کو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ریئیکشن دیکھیے کیسا تھا، اور جو آج کے دور میں وہ اعلیٰ عدالتوں میں بیٹھے قرآن پاک کے مفہوم کو تبدیل کرنے کی اجازت دے دیں، قرآن پاک کے ترجمے کو چینج کرنے کی اجازت دے دیں، تو مجھے بتائیں نا، کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ ہمارے قائد تو یہ کہتے ہیں کہ وہ رشتہ کون سا ہے، وہ چٹان کون سی ہے، وہ لنگر کون سا ہے جس کے ساتھ مضبوطی سے ہم تھامے ہوئے ہیں اور پکڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن پاک ہے۔ آج اسی قرآن پاک کے کو تبدیل کرنے کے لیے اجازتیں دی جا رہی۔ عزیز سامعین محترم، آزادی اس طرح منائیں جس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کا حکم دیا۔ اقتدار میں آئیں، ملک ملے تو نماز قائم کریں، ملک ملے تو زکوٰۃ قائم کریں، ملک ملے تو برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں، ملک ملے تو اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ملک ملے تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نفل ادا کیے جائے۔ میری پوری گفتگو کا کرکس اور نچوڑ یہ ہے، جتنے بھی آپ سننے والے ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ جس دن 14 اگست آئے گی، ایک تو آپ نے اپنے بچوں کو سائلنسر نہیں نکالنے دینے، نہ خود آپ نے یہ کرنا ہے، گالوں پہ جھنڈے نہیں بنانے، آپ نے وہ باجے اپنے بچوں کو نہیں لے کے دینے، پیسے زیادہ ہیں تو ان کا پودا لگائیں،
اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ کسی غریب کو دے دیں۔ جب 14 اگست کی رات کو 2 رکعت نفل پڑھ کے تو فاتحہ خوانی کر کے ہمارے شہداء کی روحوں کو ایصال ثواب کریں۔ ملک کی سلامتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہماری ملک پاکستان کی گاڑی بہت ہی اعلیٰ ہے لیکن اس کا ڈرائیور اچھا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیں ایک گاڑی ہو 1 ارب روپے والی اور اس کے اوپر ڈرائیور انٹرینڈ بیٹھا ہو اور وہ گاڑی کو ہچکولے لگوائے، کبھی ادھر لے کے جائے کبھی ادھر لے کے جائے، تو لوگ کہیں یار یہ گاڑی کیسی؟ گاڑی ٹھیک ہے، ڈرائیور خراب ہے۔ ہمیں ڈرائیور آج تک ٹھیک نہیں ملا، 77 سال ہو گئے ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی محب وطن ہمیں حکمران مل جائے، کوئی اللہ رسول کا غلام ہمیں مل جائے کہ جو ہماری اس اچھی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کو لے کے در مصطفیٰ کی طرف چلا جائے، کاش کیا جا مل جائے۔ یاد رکھنا آپ کی دعائیں رائگاں نہیں جائیں گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ آزادی، جشن آزادی ضرور منائیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنے شہداء کے لیے صالح ثواب کرتے ہوئے۔ یقیناً آزادی اس طرح آپ منائیں گے تو آزادی منانے کا مقصد بھی پورا ہوگا، اللہ رسول کی ذات بھی خوش ہوگی۔ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔